کی گواہی دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں 2 مسجد، ایک خود اپنے دروازے پر اور ایک جس جگہ ان کی نماز جنازہ ہوئی، ان کی قربانی کا نتیجہ ہے زمین کے خریدنے سے لے کر اس مسجد کی اس شکل میں جس شکل میں آپ نے دیکھا، اور اس کے گواہ حضرت مولانا نعمان صاحب روز اول سے ابھی تک ہیں۔ آپ حضرات جس میں ان کے مرحوم کے جنازے کی نماز پڑھا وہ مسجد، اور جو مسجد ان کے دروازے پر ہے، بنیاد سے لے کر زمین سے لے کر کے سریا تک، یہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پر گواہی دے رہے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، مرحوم نے بڑی قربانی دی، اسی طرح کی قربانی کی ضرورت ہے۔ آج نوجوان کھڑے ہو جائیں، آج بوڑھے بزرگ کھڑے ہو جائیں، آج مائیں اور بہنیں کھڑی ہو جائیں، اپنے مرحوم کے لیے، اپنے مرحومات کے لیے، اپنے نوجوان نسلوں کو سدھارنے کے لیے، اپنے بال بچوں کی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنے بال بچوں کی مستقبل کو بنانے کے لیے اس مسجد کے تعمیر نو میں انشاءاللہ خوب سے خوب تر حصہ لیں، تاکہ جو ثواب حافظ اقبال مرحوم کو قیامت تک ملتا رہے گا، ویسا ثواب، اس سے زیادہ ثواب آپ کو آپ کے کھاتے میں انشاءاللہ ملتا رہے۔ آپ حضرات حصہ لیں گے نا انشاءاللہ۔ من صدقۃ جاریہ، کسی طرح سے بھی نیکی کا کام کر جائیے بزرگوں۔ انسان تو بلبلا ہے پانی کا، کون جان رہا تھا کہ پڑھتے پڑھاتے مدرسے کی زندگی میں، تعلیم و تدریس والی زندگی میں، مہمانان رسول کی خدمت کرتے ہوئے مدرسے میں وہ جام شہادت نوش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ایسی شہادت کی موت پر 1000 بار رشک کیا جائے، اللہ پاک ہم سب کو بھی شہادت کے مقام پر فائز فرمائے، آمین۔ میرے بھائی بزرگوں، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او علم ينتفع به، کہ آپ صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے یا آپ علم نافع، کسی کو کوئی چیز سکھا دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ حافظ اقبال صاحب ہوں یا قاری آصف صاحب ہوں یا مولوی موسیٰ صاحب ہوں یا ہمارے ناظم صاحب ہوں یا ہمارے عزیز حافظ عبدالودود صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ماسٹر صاحب ہوں، یا تمام پڑھنے پڑھانے والے دنیا کے چپے چپے میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مرکزوں میں، مکتبوں میں، مکاتب دینیہ چلانے والے ہوں، ارے ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہم دنیا والوں کی نگاہوں میں اگرچہ وہ بڑے نہ ہو صحیح، وہ کرسی کے مالک نہ ہو، وہ چاہو جلال کے مالک نہ ہو، کرسی والے نہ ہو، دولت مند نہ ہو، مگر میرے بھائی کے بزرگوں، آقا مدنی کریم، تاجدار بطحہ، آمنہ کا دلارا، عبداللہ کا پیارا، سرکار دو جہاں، تاجدار بطحہ، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، موجودہ لوگوں میں، گزشتہ لوگوں میں، کل قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، آپ قرآن کو سیکھیں، آپ اللہ کی مجلسوں میں جا کر کے، مسجدوں میں جا کر کے، مدرسوں میں جا کر کے، خانقاہوں میں جا کر کے، سیکھنے والا بھی بانصیب، سکھانے والا بھی بانصیب۔ میرے بھائی بزرگوں، جس کو ایک آیت کریمہ اللہ پاک سکھا دے، جو ایک آیت کریمہ پڑھ لیتا ہے، جو انسان مسجد میں، مدرسے میں اس نیت سے قدم رکھتا ہے کہ میں قرآن پاک کو سیکھوں گا، ایک آیت سیکھا، ایک آیت سیکھ کر کے اللہ کے یہاں چلا گیا، وہ حافظ قرآن بن کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے آپ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، جب بھی آپ اللہ کے راستے میں جائیں، 4 مہینے کی شکل میں جائیں یا چلے کی شکل میں جائیں، آپ نیت کر لیں کہ میں قرآن مقدس کو سیکھنے کے ارادے سے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور حالانکہ
اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قرآن مقدس کو سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے۔ تعلیم کے اندر میں جو پہلا حلقہ لگتا ہے، سب سے پہلے قرآن مقدس کو سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے نیت میں اس چیز کو داخل کر لیں کہ جب بھی آپ اللہ کے راستے میں جائیں، چاہے 3 دن کے لیے جائیں، چاہے 4 مہینے میں جائیں یا چلے میں جائیں، آپ نیت کر لیں کہ میں قرآن مقدس کو سیکھنے کے لیے 60 سال کی عمر میں جا رہا ہوں، 80 سال کی عمر میں جا رہا ہوں۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں گھر سے نکلے تھے، آخر وہ ایسے عالم بنے، ایسے عالم ربانی بنے کہ کوئی بھی عالم دین شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے نام سے ایسا نہیں ہے کہ آشنا نہیں ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی جانتے ہیں میرے بھائیو بزرگوں۔ اس لیے ہم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مقدس کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ ہم شکل کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اللہ پاک کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، جس طرح سے بھی چاہے گا اپنے قرآن مقدس کو، اپنے دین کو حفاظت کر لے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ اقبال مرحوم قرآن مقدس کو پڑھتے پڑھاتے اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ یہ کم خوش نصیبی کی بات نہیں ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی قبول فرمائے۔ تیسری چیز یہ ہے وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ۔ حافظ اقبال مرحوم کے اولاد اللہ پاک نے انہیں جو بھی عمر دیا، انہوں نے اپنے بال بچے کو پڑھنے پڑھانے میں لگائے رکھا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہم آپ سے مخاطب ہیں، ہم اپنے بال بچوں کو اتنی تعلیم دیں، کم از کم ہمارے جنازے کی نماز کھڑے ہو کر کے وہ یہ کہہ سکے کہ میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ مجھے خوب اچھی طرح سے یاد ہے کہ جناب سعید الرحمان صاحب بیلکا کے بڑے ذمہ دار ساتھی تھے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ جب مرحوم ہوئے ان کے ایک صاحبزادے خالد بھائی نے کھڑے ہو کر جنازے میں کہا تھا، جبکہ بڑے بڑے علماء کرام اور مرکز سے بھی ذمہ دار احباب آئے ہوئے تھے، مگر انہوں نے برجستہ کھڑے ہو کر کہا تھا میں اپنے ابا حضور کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ کھڑے ہو کر کے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اللہ نے انہیں بھی چند دن پہلے اپنے جوار میں بلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ میرے بھائی مرحومین کی ایک کڑی چل رہی ہے، آئے دن شاید ہی کوئی دن باقی ہے، آج 10 دنوں سے لگاتار جنازے میں ہوں، کہیں نہ کہیں جنازے میں شرکت ہو رہی ہے، کبھی دلمات پور سے، کبھی بلکا سے، کبھی مجوا سے، کبھی دومانہ سے، کبھی پاس پڑوس سے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کب چلے جائیں، آپ کی باری کب آ جائے۔ اسی لیے ہم سب سے یہی گزارش کرتے ہیں میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ آپ عاقبت کو، اس اخروی زندگی کو، ابد الآباد والی زندگی کو، ہمیشہ رہنے والی زندگی کی فکر کر لیں۔ عقلمند انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پیدا کرنے کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ نے کہا انا کنز مخفی، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت خلقا، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ حدیث قدسی ہے، رب کائنات فرماتے ہیں میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں انسان بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ